السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے۔ دن کے 7 بج چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ گستاخ رسول یتی نرسنگھنند کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ کو لکھا خط۔ ناظرین و سامعین، خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر ڈاسنا دیوی مندر غازی آباد یو پی کے مہنت یتی نرسنگھانند سرسوتی کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دل آزار افواد بکنے کی شکایات کی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناقابل برداشت اور شرمناک گستاخیاں کی گئی ہیں۔ اسے ایکس یعنی ٹویٹر پر بھی ایک غیر مسلم شخص نے اپنے ہینڈل سناتن اوشا دل سے پوسٹ کی ہے۔ ویڈیو میں جو باتیں اس شخص نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہے۔ ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھیس پہنچا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے مکتوب میں یتی نرسنگھانند کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قومی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خط میں نشاندہی کی کہ یتی نرسنگھانند ایک شرپسند اور نفرت پھیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ تاہم اس بار اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں جن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیانات نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ یتی نرسنگھانند کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے، نیز گستاخانہ ویڈیو کو بلا تاخیر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے اور ان پلیٹ فارمز کو اس مواد کی اشاعت پر قانونی طور پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ مولانا محمود مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی شخص یا گروہ مذہبی شخصیات یا برادریوں کو نشانہ بنا کر ملک کی امن کو برباد نہ کر سکے۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر مذہب کے احترام کی ضمانت دیتا ہے اور ایسی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نہ صرف قانونی دائرے میں جرم ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری کارروائی میں ناکام رہی تو یہ ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس لیے حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کارروائی کرے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مذہبی توہین اور نفرت انگیز تقاریر کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے مزید برآں اس خط کی نقل ایک غازی آباد پولیس کمشنر اجے کمار مشرا کو بھیجی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس سلسلے میں غازی آباد کے مقامی پولیس افسران سے فون پر بھی بات کی ہے اور کل ملنے کا بھی وقت مانگا ہے۔ وہیں دوسری جانب مشہور صحافی سمیع اللہ خان نے کہا کہ ہندو پنڈت کے ذریعے پھر سے ناموس رسالت پر حملہ۔ اب یتی نرسنگھانند نامی خبیث ہندو پنڈت نے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ دسہرے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے جلائیں۔ یہ 2 مہینے میں ناموس رسالت میں دوسری بڑی گستاخی ہے جو عوامی سطح پر ہندو پنڈتوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ 16 اگست کو ہندو پنڈت رام گری نے مہاراشٹر میں اپنی عوامی سبھا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدتمیزی کی تھی۔ مسلمانوں کی مذہبی، ملی اور سیاسی قیادت نے جب سے اپنے عظیم قائد اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے سمجھوتا کرنا شروع کیا، وہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی کوئی ایک بڑی ملی تنظیم آگے بڑھ کر ناموس رسالت کے لیے ہنگامہ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گھٹیا بدتمیزی کو اپنی بہادری سمجھنے لگے ہیں۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار دفعہ مسلمانوں کے بڑے علماء و ملی مذہبی قائدین سے مطالبہ کیا کہ آئیے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ملک گیر آندولن چھیڑے، ورنہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس ملک میں یہ درندے سرعام گالیوں کا موضوع بنائیں گے۔ لیکن کسی کی بھی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا اور آج یہ نرسنگھانند ہندوؤں سے اپیل کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا پتلا جلاؤ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ صورتحال کہاں تک جا پہنچی ہے۔ سنگ پریوار ناموس رسالت میں گستاخی اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنے نبی سے والہانہ اور جنونی رشتہ ختم کرے اور اپنے پیغمبر کو بھی دیگر دھرم کی دھارمک شخصیتوں کی طرح لے۔
اپنے رسول کے سلسلے میں سنجیدہ نہ رہیں تاکہ آگے چل کر مسلمانوں کو رام اور کرشن کے راستوں پر چلایا جا سکے، اور اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو ہماری آنے والی نسلیں اس بگاڑ کی عادی ہو جائیں گی جو صورتحال یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ہو چکی ہے، وہیں یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کروانے کی کوشش سنگ پریوار کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی ملی و مذہبی قیادت نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پہلے ہی دیر کر دی ہے۔ اگر مزید تاخیر کی گئی تو دہشت گرد مسلمانوں کی ناموس کو پورے ملک میں رونتے پھریں گے۔ وہیں گستاخ رسول رام گیری مہاراج کے خلاف قانونی کارروائی نہ کر کے حکومت مہاراشٹر نے اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھانے سے انحراف کیا ہے، اس خیال کا اظہار سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست، صدر محمدی سیرت کمیٹی گلبرگہ جنوب نے کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ سے جواب طلبی پر خود حکومت مہاراشٹر نے بتایا کہ گستاخ رسول رام گیری کے خلاف شان رسالت میں گستاخی کرنے کی پاداش میں مہاراشٹر کے مختلف مقامات پر 67 FIR درج ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ سرمست نے کہا کہ اس کے باوجود رام گیری کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دستور کے مطابق تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنے کا دستور پر حلف لے کر چیف منسٹر کے عہدے پر فائز ہونے والے ایکناتھ شندے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے رام گیری مہاراج کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ عزیز اللہ نے مزید کہا کہ کرناٹک کے گورنر چیف منسٹر کرناٹک سدرامیا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے نوٹس پر نوٹس جاری کرتے ہیں، لیکن مہاراشٹر کے گورنر گستاخ رسول رام گیری کے خلاف قانونی کارروائی کو ٹال کر دستوری ذمہ داری نبھانے سے گریز کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شندے کے رویے پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ نے قرارداد مذمت بھی پیش کی جس میں گستاخ رسول ملعون رام گیری کو فوری گرفتار کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قرارداد منظور کی گئی۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔